الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي نور الله. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. للذين آمنوا بالله ورسوله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، آسمان و زمین کی وسعت کی طرح ہے اللہ اور اس کے سب رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ میں نے زمین بنائی ہے تو اپنے رسولوں پر ایمان لانے والوں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ آسمان بنایا ہے تو اپنے رسولوں پر ایمان لانے کی خاطر، زمین بنائی ہے تو اپنے رسولوں پر ایمان لانے کی خاطر۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہے دے دے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ اور اس پر استقامت کے لیے اس حقیقت کو اپنے پیش نظر رکھنا چاہیے کہ دنیا کا جتنا ساز و سامان اور جتنی عیش و عشرت ہے، اس سب کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں۔ جیسا کہ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک دنیا مچھر کے پر کے برابر بھی قدر رکھتی تو کافر کو اس سے ایک گھونٹ پانی نہ دیتا۔ اور حضرت مصدور بن شاد رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے نیاز مندوں کی ایک جماعت کے ساتھ تشریف لے جا رہے تھے۔ رستہ میں ایک مردہ بکری دیکھی تو ارشاد فرمایا کہ تم دیکھ رہے ہو کہ اس کے مالکوں نے اسے بہت بے قدری سے پھینک دیا۔ دنیا کی اللہ تعالیٰ کے نزدیک اتنی بھی قدر نہیں کہ جتنی بکری والوں کے نزدیک اس مری ہوئی بکری کی ہو۔ اور جب اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دنیا کی یہ حیثیت ہے تو دنیا کا مال و دولت اور عیش و عشرت نہ ملنے پر کسی مسلمانوں کو غم زدہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلکہ اسے شکر کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے اس چیز سے بچا لیا کہ جس کی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی حیثیت نہیں۔ حضرت قتادہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ
کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے پر کرم فرماتا ہے تو اسے دنیا سے ایسا بچاتا ہے کہ جیسا تم اپنے بیمار کو پانی سے بچاتے ہو۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو دوستو اے زمین اے آسمان اللہ تبارک و تعالی نے بنائے ہیں تو اپنے رسولوں کا ذکر کرنے کی خاطر بنایا ہے۔ آسمان بنایا ہے تو اپنے محبوب کی صدقے بنایا ہے، زمین بنائی ہے تو اپنے محبوب کے صدقے بنائی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا کہ آسمان زمین بنائیے تو میں اپنے پیارے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے والوں کی خاطر بنایا ہے۔ تو اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنی ہے تو زمین اور کہیں تمہیں تلاش کرنی پڑے گی۔ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنی ہے تو آسمان کا سایہ بھی تجھے کہیں اور ڈھونڈنا پڑے گا، کیوں کر یہ جو کچھ بنایا ہے اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانے کی خاطر بنایا ہے کہ اگر حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان نہیں لانا، حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے والوں کی خاطر نہیں بنایا، یہ آسمان یہ زمین بنائی ہے تو اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے لیے بنایا ہے کہ جو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لائے گا تو میں زمین تو ان کے لیے بنائی ہے، آسمان بھی ان کے لیے بنایا ہے۔ تو دوستو اگر محبت کرنی ہے تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سے کیجئے اور گستاخ رسول سے ہر کسی قسم کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان سے دوستی ختم کی جائے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے ساتھ ہمارا دہاڑے معاشر کے دن ہمارا ساتھ ہو تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں کے ساتھ ہو۔ اللہ تبارک و تعالی ملک پاکستان کو بد عقیدہ لوگوں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔